واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں، حقیقتاً سنتے ہوں، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں، انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ در خاک تو یک جلوہ عامیق ندیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے، تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ عامیق ندیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز ودیعت کی ہے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو۔ حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا، یہ تو تمہیں حاصل ہے، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اب یہاں آیا لقوم یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، صدق اللہ العظیم۔ کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں۔ عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں تھے، اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم خاک ہو گئے۔ اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں، شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہر دو عالم، عالم امر، عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں، اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا، اب یہاں سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی، اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے، چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے، یہ نیست ہے، یہ ہست نہیں ہے، صرف یہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، امیجز ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، تو یہ نیست ہے۔ یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی، اس عالم کی بہار انسان ہے، کلائمیکس آف دس کریشن۔ خلقتہ بیدی، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ۔ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش، ذرا اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے، تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا۔ اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے بے دل کا۔ اب چلیے آگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے
جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ان کے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے۔ ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث، گوبر ہوتا ہے، ودم، یہ خون ہوتا ہے۔ پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن، اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن خالصا، ستھرا، صاف، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا، گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی، انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ہے شہد کی مکھی۔ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، ایک پینے کی شے یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے کہ جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں۔ وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی، اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم القدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا، یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں، یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فہم فیہ سوا،
کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے۔ زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع، ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے، جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جن سے جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، اور پوتے تمہیں عطا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے، کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تملکہ وما ملک، تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے، یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا، پھر تثلیث کو توحید میں لے آتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے، شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو، اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وللہ المثل الاعلیٰ۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہے، اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے، اپنے ذہن سے لائیں گے، محدود سوچ ہے، محدود تصور ہے، ہماری قوت متخیلہ محدود ہے، جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے، ایبسلیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے، جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں، ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی۔ اور یہ صحیح بات ہے، اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، جس طور سے کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا پاؤں، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اب یہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورى میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے۔ عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے، غلام ہے، مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک وہ بندہ ہے۔ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے، رزق میں مال بھی آ سکتا ہے، علم بھی آ سکتا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے، اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں،
علم پھیلا رہے ہیں، یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ ضرب اللہ مثلا رجلین، اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه، ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، روٹی تو توڑتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے، اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کام کر نہیں سکتا۔ غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے، وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے، لیکن ایک غلام ایسا ہے، نکما ہے، ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، نہ کوئی نفع کی بات، نہ کوئی نفع۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہوگا وہ بندہ، وہ غلام، ومن یامر بالعدل، اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے۔ یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام، تم سب میرے غلام ہو۔ ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے، میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے، میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے، میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے، خدمت خلق نہیں کر رہے، روٹیاں توڑ رہے ہیں، میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ یہ اس غلام کے مانند ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، بدی سے روک رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے، او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے۔ یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی۔ یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے۔ فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر یعنی خیمے۔ یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے۔ تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا، جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے، یوم ذانکم، جس دن کہ تم سفر میں ہو، و یوم اقامتکم، اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو۔ وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفء، تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو۔ اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبرز آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا۔ من اصوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو، وَأَوْبَارِهَا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں۔ تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً و متاعاً، تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے۔ درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے، یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بختر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل۔